دیر از اے چانس کہ تم اپنے امام سے ملاقات کر سکتے. آپ کو عجیب لگ رہا ہو, میدان عرفہ جو فرسٹ ڈے آف دی حج, وہاں پر میرے مولا کا خیمہ ہے. لوگوں نے اس خیمے کی زیارت. حج ہی ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے فرزند زہرا حج پہ ہو, اس لیے کہ حج ہو ہی نہیں سکتا جب تک امام زندہ امام ہر سال حج پہ آتے. اللہ ہم کو بھی بار بار جانا نصیب, اور جو گئے ہیں حج اور جو جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول کرے. تو دوستو, اب عرفے کا دن جو وہ دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ, جس دن امام کا خیمہ میدان عرفہ میں, تو وہ ایک چانس. ادروائز پکارتے رہے. اب میں آپ کو ایک عمل دے, 11 شروع کر آج یا کل سے روز عرفہ تک یا غدیر زمانے کے امام سے ملاقات کے, زمانے کے امام کی زیارت کی وہ تمنا, وہ آرزو, وہ پیار, وہ کشش ہونا چاہیے کہ مولا میں آپ کی زیارت. دنیا کی ہر بڑی شخصیت سے ملنے کی خواہش ہے, اس امام سے ملنے کی خواہش ہے جو زمین اور آسمان کا مالک, جس کی برکتوں کی وجہ سے ہماری سانس چل, جن کی برکتوں کی وجہ سے یہ زمین اور آسمان. اگر آج ہم زندہ ہیں تو صرف اور صرف فرزند مظلوم بی بی زہرا کا سبب, ورنہ دنیا ہم کو ختم. صرف امام کے وجود کی برکت ہر چیز موجود. تو اس امام سے ملنے کی خواہش کا آج یہ اثر ثواب کی مجلس میں تمام سننے والوں سے کہ آپ بالکل سال اختتام امام سے ملنے کے لیے زیارت آل یاسین, میں بار بار بولتا ہوں, بہت ہی ریکمینڈ کرتا, اس لیے کہ the most recommended زیارت in higher occultation, سب سے زیادہ ریکمینڈڈ یہ غیبت کبریٰ میں وہ زیارت آل. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیارت آل یاسین ریگولرلی پڑھیں. یہ وہ زیارت کہ جو غیبت میں امام سے ملنے کا ایک موقع. اگر آپ کل سے شروع کریں, کل جمعہ غدیر تک کوشش ٹرائی کر, دعا مانگو کہ اللہ توفیق, روزانہ اپنے اس امام کے لیے 9 منٹ نکال. یہ 9 منٹ سے زیادہ ڈیوائن پل کے اوپر زیارت کے کالم میں اگر آپ جائیں تو سب سے پہلے یہی زیارت دن میں کبھی بھی پڑھو کسی وقت. لیکن میری ریکویسٹ, میری خواہش ہے کہ آپ یہ زیارت آل یاسین اپنے امام سے ملنے کے لیے اس سے بہتر کوئی. اور یہ ایام زمانے کے امام کے مولا حج پہ آئیں گے, ہو سکتا ہے تمہاری ایک لمحے کے لیے ملا تو وہی چاہ کہ مولا کے چہرے مبارک ایک لمحے کے لیے زیارت. یہ ایک اس امام کی زیارت نہیں ہے, 13 معصومین کی زیارت. وارث ہے 13 معصوم, اللہ کی آخری حجت, اللہ کی آخری رحمت, اللہ کی آخری نعمت. یہ وہ امام کہ جو خود کہتا ہے کہ آئینہ طالب و بے دم المقتول بے کربلا, کربلا کے لیے اسی امام کے ساتھ رہیں گے, اسی امام کے لشکر میں رہیں گے تو خون حسین کا ہم بھی بدلا. جو ہم کہتے ہیں کہ یا سال اللہ وابن سارے والوطر الموتور, اے حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ, اس بدلے کے لیے ہم کو اس امام کی زیارت, اس امام سے ملاقات. ہم اپنے آپ کو ویسے منائیں کہ میرا مولا ایک دفعہ, یہ بہت اچھا موقع. اور جتنے مرحومین جب آپ یہ زیارت پڑھنا, زیارت آل یاسین, تو اس کی نیت یہی کر کہ یہ زیارت میں اپنے سارے مرحومین کی نیابت, سارے on behalf of all the مرحوم. اگر آج آپ شب جمعہ شروع کریں, شب جمعہ جب میں نے کہا تو مجھے ایک اور عمل بی بی ام البنین کا یاد. جناب ام البنین سب جانتے, شہزادی کونین کے بعد میری مظلوم جو مولا کی ازواج, اس میں سب سے بڑا مقام بی بی میری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد جو سب سے بڑا مقام بی بی ام, تو وہ جذبہ, اس ماں کا جذبہ مولا حسین کے دین کے لیے, اسلام کے پورے بچوں کو قربان کر. اور اس بی بی کا ایک عمل جو شب جمعہ آج کا بھی آپ کے پاس مغرب نہیں, جب مغرب ہو تو کوشش ٹرائی کر, 4 جمعرات 4 تھرسڈیز کا. یہ علماء کہتے ہیں کہ کیسی ہی پریشانی ہو, کتنی ہی تکلیف ہو, کوئی حاجت ہو, بی بی ام البنین کا یہ عمل. اس لیے کہ بی بی ام البنین, آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ, جو کربلا کا باب الحوائج, جو کربلا کا باب المراد, اور آپ کے پاس وہ جذبہ, وہ قربانی کا جذبہ, دین کو بچانے کا جذبہ, کہ آپ نے 4 بیٹوں کو اللہ کے نام پہ قربان, اور سب کو یہ وصیت کی کہ حسین کا خیال, تم لوگ میرے بیٹے. اتنا جذبہ مولا عباس کی ماں, تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ بی بی کا کیا. ایون کربلا مولا میں اللہ ہم کو زیارت میں, آپ جانتے ہیں کہ مولا حسین کی ذریعے مبارک کے اندر وہیں پہ اس گنبد کے وہ دروازہ آج بھی موجود جو بی بی ام البنین کے نام سے مشہور. سارے عرب دروازے پہ جا کے وہ ہمیشہ بن رہے, دعا کر, اور ہم دعائیں مولا حسین کے حرم زری مبارک کے بالکل آج بھی دروازہ پہ بی بی ام البنین کا یہ عمل. آج یہ جمعرات سے شروع کریں, 4 جمعرات, صرف 4. آپ دیکھو, آپ کر کے ہو سکتا ہے کہ پہلی آج ہی جو آپ عمل کریں تو آپ کی دعا, جتنی لائف کے آبسٹیکلس ہیں, جتنے ہرڈلز, یہ سارے ہرڈلز کو دور کرنے بہترین عمل دے رہا ہوں. ذیقات کی آخری جمعرات کی 26 ذیقعدہ کی بی بی ام البنین کا عمل کیا ہے؟ آپ ہر شب جمعہ, ہر آدمی کوشش کرتا کہ سورہ یاسین, اس لیے کہ مرحومین کے لیے بہترین سورہ, مرحومین کے لیے پورا قرآن. لیکن جو کہا گیا کہ جن سوروں کو ریکمینڈ کیا گیا اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے, وہ جس میں ایک سورہ یاسین ہے,
اور سورہ ملک بھی لوگ پڑھتے اور سورہ یاسین بھی ہر آدمی پڑھتا ہے. کوشش کرو آج شب جمعہ اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے بی بی ام المنین کو ہدیہ 3 دفعہ آپ غور سے پہلی آج اگر آپ کی فرسٹ تھرسڈے آپ پر تو 3 ٹائمز اور بی بی ام المنین کو یہ سورہ یاسین ہدیہ گفٹ کر تحفہ دیں. آپ پہلے سلوات پڑھیں گے 9 مرتبہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. پھر آپ سورہ یاسین جب سورہ یاسین پڑھ یہ کوشش کہ جب آپ شروع کرتے ہیں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین 1 سیکنڈ کے لیے اور سلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی. کیوں پڑھنا؟ اس لیے کہ یہ نام سرکار کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک آپ 3 مرتبہ سورہ یاسین آج پڑھیں رات سونے سے پڑھ لیں. پڑھ کے یہ تینوں سورہ یاسین کو ہدیہ کرو گفٹ کر تحفہ دے بی بی ام. اور پھر بولو بی بی ام کہ اس یاسین کی برکت سے مولا عباس کی برکت سے آپ کے بچوں کی برکت مولا حسن مولا حسین کے ساتھ شہزادیوں کے ساتھ آپ اس کا ثواب سارے ہمارے مرحوم آپ کی ماں ہے باپ ہے بھائی ہے بہن جتنے مرحوم ان سب کے اس کا اجر. سورہ یاسین کے لیے کہا اور سے اگر کوئی روزانہ 1 دفعہ روز موت آئے تک پڑھتے ہیں 10 سال 15 سال 20 سال سورہ یاسین کے تم روز تلاوت فشار قبر کا جو عذاب ہے وہ سورہ یاسین بچا. پہلی رات اس سے بہتر کوئی سورہ مرحومین کی مجلس ایثار ثواب جتنا آپ سورہ یاسین پڑھیں گے اللہ جب آپ کا انتخاب جب آپ کی فرسٹ نائٹ ان دا گریو آئی جب آپ کی پہلی رات آئی تمہارا بیٹے نے تم کو لٹایا لہد ہر طرف اندھیرا سورہ یاسین کو اللہ ایک حسین اور خوبصورت چہرہ بنا نورانی چہرہ جس کے چہرے سے روشنی نکلے وہ تمہاری لہد میں تو پھر تمہاری لہد میں اندھیرا اور سورہ یاسین تم کو پروٹیکٹ کر قرآن کا دل کا ہارٹ آف قرآن ہے اور اللہ کے رسول کے سے منسوب ہے. آپ کے جو نام ان میں یاسین بھی مزمل بھی مدثر بھی یہ سارے سورت کے نام جن کے میں نے ذکر وہ سرکار کے نام تو ایک حسین اور خوبصورت چہرہ بنا پروردگار تمہاری لہد. اب آپ کیا کرنا مثال کے طور پہ آج آپ نے پڑھا اور بی بی ام المنین کو آپ نے ہدیہ. اچھا یہ کتنے دن کرنا ہے؟ یہ 4 جمعرات. فرسٹ تھرسڈے 3 دفعہ پڑھو سیکنڈ تھرسڈے بھی 3 دفعہ پڑھو تھرڈ تھرسڈے بھی 3 دفعہ ہو گئے لاسٹ تھرسڈے 1 دفعہ اور پڑھ کے اپنی حاجت کو بی بی ام المنین کے وسیلے سے اپنی حاجات کو پورا بی بی ام المنین کے وسیلے سے اپنی دعاؤں کو قبول کر بی بی ام المنین کے وسیلے سے اپنے اوپر رحمتوں پر بی بی ام المنین کا واسطہ دے بی بی ام المنین کو مولا عباس کا واسطہ ضرور مولا کا واسطہ دے کے بولنا آپ کے اس لال کا واسطہ آپ کے اس فرزند کا واسطہ آپ کے مظلوم عباس کا آپ میری دعا ماں بیٹے کا وہ بھی عباس جیسا کہ علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذبے بہادری نے کروٹ لیا حسین عباس اس شخصیت کا کہ اطاعت عباس اپنے کمال اس وقت سامنے آئی کہ جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم ابھی مصائب پہ میں نہیں ہے علی کے لال کو جلال آج غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ فرماتے ہیں کہ کس کی مجال جو ہمیں یہاں سے ہے کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی اور حکم امام کے مطیع آقا نے سر اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کرنے کا نام تو یہ یاد بی بی ام المنین کو اس فرزند کا واسطہ دعا کر اب پورے 4 جمعرات کو آپ دیا علماء کہتے ہیں کہ اس سے اچھا ریکمینڈڈ عمل اچھا اب آپ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ آج آپ نے سورہ یاسین اب پڑھ کے کیا کریں گے آپ تو زندہ آپ نے ہدیہ کر دیا بی بی اب اللہ سے یہ دعا کہ جو میں نے سورہ یاسین بی بی ام المنین کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں پیش اللہ جتنے مرحومین مولا کے پلیز غور سے جتنے مرحومین ہیں مولا کے زمانے سے لے کے آج ان کی لہد میں اس سورہ یاسین کا رس اپنے مرحومین کو اپنے سارے مرحومین کو دے دو بولو کہ جتنے مرحوم اور ایک جملہ اس میں ایڈ کر اگر یہ کہنا اگر کسی کی لہد میں اس وقت فشار قبر ہو اگر کسی کی لہد میں اس وقت فشار قبر تو جو یہ میں نے 3 سورہ یاسین بی بی ام المنین کو ہدیہ ان کے وسیلے سے سورہ کے وسیلے سے ان کے فشار تم نے دوسروں کے لیے دعا ابھی اپنے لیے کچھ دعا تم نے دوسروں کے عذاب کو دو تم نے دوسروں کی تکلیف کو دو تم نے دوسروں کی پریشانیوں کو دو کہ جو ایک مومن کی علامت ہے جو ایک مومن کی صفت کہ اپنے لیے نہیں پہلے دوسروں کے لیے دعا جب تم نے دوسروں کے لیے کیا تو اللہ تمہاری دعا کو جلدی پھر دوسری چیز یہ کہ جب تم جاؤ گے وہ سارے مومنین و مومنات جن کو تم نے بخشا جن کو تم نے سورہ یاسین ہدیہ کیا ہے تمہارے لیے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے وہ جو تم نے بھیجا ہے وہ سارے کا سارا سورہ یاسین اللہ تمہاری لہد میں پہلی رات اس عمل کو چھوڑو یہ سورہ یاسین کا ویری ویری ریکمینڈڈ عمل ویری ریکمینڈڈ اور وہ بھی بی بی ام المنین کے وسیلے اگر بی بی ام المنین ہمارے اوپر نظر کرم کرے ہماری ماں نظر کرم تو اللہ ہماری دعاؤں کو اللہ ہماری پریشانیوں کو تو شب جمعہ بہترین اعمال میں
یہ کب؟ اس لیے کہ شب جمعہ ہے مرحومین کی رات، یہ رات ہماری رات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا کہ دعاؤں کی رات کے ساتھ یہ رات ہمارے لیے نہیں بلکہ ان مرحومین کے لیے کہ جو اس وقت انتظار میں۔ آپ نے آج مجلس کے بعد جو فاتحہ پڑھیں یا جو آپ نے صلوات پڑھیں گے یا پھر مجلس کے بعد جو آپ سورہ یاسین پڑھیں گے، وہ سارے کا سارا ثواب، وہ جو مرحومین تمہارا انتظار، وہ جو تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن جو تمہارا انتظار، ان سب کو ثواب پہنچے گا۔ تو جب ثواب پہنچے گا، پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا رحمت نازل، لوگوں مرحومین کی تکلیف دور ہو۔ اگر کسی کی لہر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ان کے درجات بلند ہو۔ ان کی بلندی، درجات کی بلندی ہے کہ اتنے درجات بلند کہ وہ معصومین کی بارگاہ میں قریب سے قریب۔ تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ شب جمعہ ہم کم از کم کوئی ایک چھوٹا عمل ایسا کر دیں کہ جس سے میرے مولا کہ صدقے میں ہمارے مرحومین کے درجات بلند۔ ایک صلوات پڑھ لیں من والے، جس طرح آپ شب جمعہ زیارت مولانا حسین پڑھ، جس طرح آپ زیارت جامعہ یا زیارت علی یاسین، اسی طرح شب جمعہ میں صدقہ سب کے لیے، اور بیماروں کی شفا کی ایک صدقے 1000 نام، آج کی رات کا صدقہ، آج کی رات شب جمعہ انتظار کیا کہ لوگ سب۔ اسی لیے میں یہ وہی باتیں بتا رہا کہ جو شب جمعہ سے ملے، اور ہم سب کو اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو یاد کریں کہ جن کی وجہ سے تم آج، سب سے پہلے تمہاری ماں ہے، اللہ کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو تو اللہ ان کے درجات، اور آج ایک بی بی نرجس بی بی ابھی انتقال ہوا تو ان کی زیارت بھی ہے، اللہ اس مرحومہ کے درجات۔ جو ہمارے فاروق بھائی چینل کے جو فاروق بھائی، ان کی رشتہ دار، ان کا انتقال ہو تو آج تیسرا دن ان کے درجات کو اللہ بلند کرے، اور سارے بیویوں کے درجات، سارے مرحومین سب کے لیے سورہ یاسین، سب کے لیے زیارت ہے، اور 3 جمعرات 3 دفعہ پڑھنا ہے، آخری جمعرات۔ بس آپ یہ عمل کر مجھے ضرور بتا آپ کی کون سی ایسی دعا جو نہیں ہوئی اس کی وجہ سے۔ یاسین پہ معمولی پورا نہیں ہے، آپ سوچو پورے 114 سوروں میں، قرآن کے 114 سوروں میں اس کو ہارٹ آف قرآن کہتے ہیں، دل ہے قرآن مجید کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین۔ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، افسوس یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں، یاسین تمہاری زندگیوں کو بدل دے سورہ۔ کم از کم میں کہتا ہوں کہ اگر پورا سورہ نہیں پڑھ سکتے، ایک زبان پہ سورہ یاسین آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط۔ اس میں مولا کی کتنی 7 مبین کا بھی عمل، وہ عمل میں نہیں پڑھ، میں آپ کو صرف یہ بتا، یاسین اس لیے پڑھو کہ یاسین تمہارے دل کو مضبوط کرے گا، ہارٹ کے پیشنٹس، اٹس ریئلی ویری گڈ عمل۔ قرآن مجید کا یہ وہ سورہ کہ جو تمہارے ہارٹ کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اگر کسی کا ہارٹ مضبوط ہے تو سمجھو وہ بالکل صحیح ہے، اللہ سب کے ہارٹ کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر کسی کے پرابلم ہے ہارٹ کا تو آپ مولا کی وہ دعا کے ساتھ آپ سورہ یاسین کی بھی سورہ یاسین صرف مرحومین کے لیے نہیں ہے بلکہ سورہ یاسین جو زندہ ہے ان کے لیے بھی وہی فائدہ ہو۔ تو شب جمعہ is so important دوستو، بالکل آخری راتیں آ گئی، سال کا یہ 10واں مہینہ ختم، 11واں مہینہ ذی جائے گا، ذی کے بعد جس کا انتظار سال بھر 8 ربیع الاول کو مولا حسین کو سب کرنے کے بعد انتظار رہتا ہے، وہ 1 مہینہ، اس کے لیے ہم کو پریپریشن بھی۔ ذی کے مہینے کی جو برکتیں، جو رحمتیں، نعمتیں، اتنا بڑا مہینہ، اتنا بڑا کہ اللہ کے مہمان اس مہینے میں سارے، اللہ جو حج پہ جا رہا ہوں صحت اور عزت کے ساتھ اسی طرح واپس حج پہ جانے والے خوش نصیب امام سے بھی ملاقات ہے، اور شب جمعہ ان کو وہاں ملے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ حج پہ جائے، اور جیسی کہتے ہیں کہ حج 12 ذی کی دوپہر میں ختم ہو، اس کے بعد اللہ سارے تمہارے بالکل تم ایسے ہو جاتے جیسے نیو بورن بیبی جیسا، جس کا کوئی گناہ ہی نہیں، ویسا انسان۔ اور حج کے لیے یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ واجب ہو جائے، ایک دفعہ واجب ہو تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے، پھر کوئی if and but نہیں ہے، you have to perform, you have to must۔ تو اسی لیے جن کے اوپر بھی حج واجب ہے وہ جائیں اور حج کریں، اس لیے کہ حج کو اگنور نہیں کرنا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ واجب ہے، اور ایسا واجب ہے کہ مثال کے طور پہ حج کے لیے کہا کہ آج مثال کے طور پہ آپ لندن میں ہیں، آپ کے اوپر واجب ہے، آپ نے کہا نہیں یار یہ سال نہیں، میں نیکسٹ ایئر، اٹس ٹو ایکسپینسو، ابھی میرا بزنس ہے، ابھی میری جاب، ابھی میں نہیں کروں گا، نیکسٹ ایئر کروں۔ اور اب صاحب استطاعت، اور اگر آپ نہیں گئے اور آئندہ سال خدانہ اگر آپ کے حالات خراب ہو جائے اور آپ کا حالات خراب ہو جائیں، آپ نہیں جا پیسے نہ ہو تو یہ واجب آپ اس لیے کہ حج استطاعت کے، اور اگر اب استطاعت ہے اور آئندہ سال خدا نہ خاصہ استطاعت نہیں ہوگی، یہ آپ کے اوپر واجب۔ اتنا سر حج پہ جاؤ، حج ضرور کرو، جیسے واجب، جائیں گھبرائیں نہیں۔ بہت سے قافلے جا رہے ہیں، مومنین اور مومنات امریکہ سے بھی اور یوکے سے، جو بھی جا رہا ہوں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں
اور یہی کر کہ جو اللہ کی یو آر بلیس، اس لیے کہ اتنی بڑی سعادت بس جو بھی سن رہا یا ان تک میسج پہنچے، حج تو واجب ہے لیکن ایک ملاقات امام سے ہر حاجی کو بول رہا، جو بھی جا رہا اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کی خواہش ہے۔ بس آخری باتیں، میرا وقت ہو گیا آلموسٹ، تو اب اور ایک کام یہ کرو کہ حج کے بعد اگر 12 ذیلحج کی آفٹرنون میں 12 ذیلحج کی آفٹرنون میں ظہر کے بعد حج ختم، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر 12 13 14 یا 13 14 15 سے ہر حاجی مکے میں رہتا فوراً واپس نہیں آتا، 13 14 15 ذیلحج یہ 3 دن کے اندر، پلیز غور سے یہ 3 دن کے اندر اگر کسی نے عمرہ کیا، ایک عمرہ اس سے حج ختم ہو گیا، اب آپ عمرہ کر سکتے ہیں، مسجد تمیم جا کے آگے 2 گھنٹے میں عمرہ کر سکتے۔ اگر 13 14 اور 15 ذیلحج بس 3 days اگر کوئی عمرہ کر اس نیت کے کہ میں یہ عمرہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ان کی نیابت میں on behalf of 11ویں امام، اس لیے کہ ہم لوگوں نے on behalf of 11ویں امام، آپ جب مسجد تمیم جائیں اور جا کر آپ احرام عمرے تو وہاں پہ نیت یہ کریں گے کہ میں یہ عمرہ میرے مولا 11ویں امام عسکری علیہ السلام حج کے فوراً بعد 3 دن تک جا کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی عبادت کرتا ہے، وہ بھی امام ایک ساتھ بہت امام سے خواہش کی تمنا کی الا متا حروفی کا الا متا حروفی کا یا موت، یہ وہ تڑپ ہے، یہ وہ کرب ہے، یہ وہ بے چینی ہے کہ دعائے ندوہ میں ہم علامتا ہے۔ بس دوستو جو بھی حج اسی ابھی تو لوگ ہیں، ابھی تو نہیں گئے، تو میری خواہش میری ہے یہ تقریر سنو، کوشش کرو 13 14 15 میں گمراہ ہو جائے 11ویں امام کا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ نے اسی لیے 11ویں امام کی نیابت میں کروا کہ اگر علماء کہتے ہیں کہ تم ان کے امام کے بابا کی نیابت ہے، امام ضرور آ، امام ضرور آ۔ What we need we just want to see our، اور کوئی تمنا نہیں ہے، اور کوئی wish نہیں ہے، we don't have any wish، ایک ہی کہ فرزند مظلوم بی بی زہرا at least you will get close۔ میں آپ سے بول رہا ہوں ایک دفعہ تم ملاقات کرو، ایسا لگتا ہے کہ زمین اور آسمان کو تم نے پا، زمین اور آسمان ہر چیز میرے امام سے۔ انشاءاللہ محرم کا جو عرشہ پڑھو وہ زمانے کے امام کے حالات پہ پہلے بیٹھے۔ تو بس دوست میرا وقت ہو، مولا ان سب کے درجات کو بلند کہ جن لوگوں نے آج کی اس مجلس میں تعاون کیا، اور دعاؤں میں یاد رکھو جو بھی میں نے کہا، جو بھی میں نے آپ سے معلوم سا، جو بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر، and don't forget me in your du'as، don't forget in دعاؤں میں یاد رکھو۔ بس دوست ہر چیز زمانے کے امام سے یہ دعا کہ مولا دور عذاب بالکل ایک میں لگ بھگ کچھ دن آپ عزاداری کی، اس وقت دنیا کے حالات اتنے خراب، نام کسی کا نہیں، دنیا کے حالات اتنے خراب، بس مولا ہماری عزاداری کی حفاظت کرے پوری دنیا میں، پوری وہ حافظ آزاد رہے مولا، اپنے جد کی عزاداری کی حفاظت کرے ان تمام ملکوں میں، ان تمام کنٹریز جہاں اس وقت پرابلم، اور شیعہ عزادار حسین کو پرابلم، عزا خانوں کو پرابلم، بس مولا رحم کرو اور عزاداری کرو، اتنی صحت کے ساتھ رکھنا پوری دنیا میں جا کے مظلوم امام کا ذکر کر سکے، اس غریب امام، اس مظلوم امام، اس بےکس، اس بھوکے اور پیاسے کا جس کا گھر ایک دوپہر میں اور ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد۔ دوستو میں کتنے آسانی سے جملے بولے اور آپ نے سن دی، ایک دوپہر میں جس کا گھر اس مظلوم بیوی کہ جس نے چکیوں کو پیس کے حسین، اور بار بار یہ کہ حسین جب مدینے سے چلے تو تڑپ کے کہہ اپنے بچوں لے کے حسین جا تڑپ رہی، اور کربلا پہنچنے کے بعد مرزا دبیر کے مرثیے کا وہ بند جو بہت پسند، ایک طرف ہے جب حسین گھوڑے سے زخموں سے چور، میں نے کتنی آسانی سے فاطمہ کا لال زخموں سے چور، سر سے پیر تک زخموں سے چور، 72 لاشیں اٹھا چکی، علی اکبر جیسے بیٹے کے سینے سے بچی نکال لی، قاسم کا پامال لاشا اٹھا، اور محمد کی میت خیمے میں لا کر